قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ مشہور مقام ہے قرآن حکیم کا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان زمین کے کسی بھی کونے میں ہو، دوسرا مسلمان اس کا بھائی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم میں مثلا آنکھ میں تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایمان والے ایک مضبوط دیوار کی مانند ہیں، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر دیوار کو مضبوط کرتی ہے، ایمان والوں کو بھی اسی طرح مضبوط ہونا چاہیے۔ گاہے بگاہے اس آیت کریمہ کا حوالہ دے کے امت کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہے اس پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام بھی کرتے ہیں، اہل علم بھی کرتے ہیں، ہم بھی اس کام میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل حالیہ دنوں میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں حجاب کے حوالے سے مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کے لیے زندگی تنگ کرنے کا معاملہ شروع ہوا۔ ایک طرف تو RSS کی شدت پسندی اور انتہا پسندی کے نمونے ہمارے سامنے ہیں، مودی سرکار کی شدت پسندی اور ہندوترا کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ دنیا کی اقوام اور دنیا کے ممالک بھارت کو کہتے ہیں کہ وہ چیمپئن ہے جمہوریت کا اور سیکولرزم کا۔ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسا سیکولرزم ہے کہ ایک ڈریس کوڈ کے حوالے سے اگر کچھ افراد اپنے دینی اقدار کے مطابق عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مزید برآں دنیا میں سیکولرزم اور ڈیموکریسی کے نام پر جو آزادی اور فریڈم کے نعرے خوشنما لگائے جاتے ہیں یہ تو عین اس کے خلاف معاملہ ہے، لیکن ہم دنیا والوں سے، غیروں سے، غیر مسلموں سے کیا شکوہ کریں؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے مواقع پر جہاں مسلمانوں پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے، حد یہ ہے کہ وہاں کی ایک مقامی انتظامیہ نے تو اس علاقے کے اندر یہ احکامات جاری کر دیے کہ حجاب کی اجازت نہیں ہے، اور جب عدالتوں میں رجوع کیا گیا ہے تو عدالتیں بھی کچھ جھجک محسوس کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ RSS کی شدت پسندی کے نتیجے میں وہاں کی عدلیہ کو چلانے والے بھی شاید خوف زدہ محسوس ہوتے ہیں، مگر دنیا اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی۔ مگر جیسا کہ میں نے عرض کرنا چاہا، باقی لوگوں کو تو چھوڑ دیں، ہم مسلمان ممالک کا ہی جائزہ لینے کی کوشش کریں۔ ایک طرف ہمارے کئی عرب اور دیگر مسلم ممالک ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر بھارت سے تجارتی تعلقات بھی رکھے ہوئے ہیں، بہت بڑی تعداد جو کہ لاکھوں سے بڑھ کر ہے، ان کے افراد کو اپنے روزگار بھی دیتے ہیں اور دیگر سفارتی تعلقات بھی انہوں نے قائم کر رکھے ہیں، مگر ذرا غیرت انہیں نہیں آتی کہ وہ آگے بڑھ کر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، خواہ وہ کشمیر میں ہو یا ان کے دینی اقدار، جائز معاملات یعنی ڈریس کوڈ کا معاملہ، اس میں بھی ان کو پابند کرنا چاہ رہے ہیں۔ افسوس ہمیں ان مسلمان ممالک اور حکمرانوں پر ہے جو اس کا کچھ نوٹس لینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں، ایک اور پہلو بھی ہے جو دل میں بات آتی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کبھی ایک ہماری بہن فرانس کے اندر نقاب کرنا چاہتی تھی تو وہاں کی حکومت نے پابندی لگا دی، اور وہاں کی پابندی کے باوجود کچھ مسلمان بیٹیوں نے اس کا اظہار کیا کہ ہم تو اس پابندی کو جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو بزنس کمیونٹی جو فرانس میں تھی مسلمانوں کی، انہوں نے ایک فنڈ کریٹ کر دیا، جنریٹ کر دیا کہ جس بہن بیٹی کو یہ حجاب اور باقاعدہ نقاب کرنا ہے وہ کرے، اس پر جو پابندی لگے گی یا اس پہ جو جرمانہ لگے گا وہ ہم ادا کریں گے۔ اس کے بعد آپ کے علم ہے کہ کووڈ کا معاملہ آ گیا اور رہا عورتوں کے نقاب کا معاملہ، مردوں کو بھی نقاب کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی شان ہے، تو اب بہت سی بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو چلے اسی سے تقویت مل گئی کہ چلو ایک میڈیکل ماسک استعمال کر کے ہی اپنے چہرے کو چھپانے کی انہوں نے کوشش کر ڈالی۔ میں نے مثال اس لیے دی ہے، فرانس تو غیر مسلموں کا ملک ہے، بھارت کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی تو نہیں ہے۔ ہم تو مسلمانان پاکستان سے ایک گزارش رکھنا چاہیں گے، ہم تو مسلمان ملک میں رہتے ہیں، ملک بنا بھی اسلام کے نام پر ہے۔ آج اس معاشرے کے اندر اگر حجاب کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہوں، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر کی توجہ نہ کی جا رہی ہو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس پر توجہ نہ کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ احکامات کے مطابق ایک مسلمان بہن بیٹی کا جو ڈریس کوڈ ہونا چاہیے، اگر آج امت کی بیٹیاں، خاص طور پر مسلمانان پاکستان جنہوں نے ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا، اگر وہ بھی اس کا اہتمام نہیں کر رہے تو ہمیں
دو مرتبہ سوچ لینا چاہیے۔ ایک ہمارے وہ مسلمان بھائی جو بھارت میں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے وہ مسلمان بھائیوں کی بہنیں بیٹیاں کہ جو فرانس جیسے ملک میں جہاں نقاب پر پابندی لگی اور وہاں انہوں نے اس کا اہتمام کیا، تو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے آخر کیا ایسا مسئلہ ہے کہ وہ مسلم ملک میں رہ کر اور مسلمانان پاکستان کے درمیان میں رہ کر اس کی ہمت نہ کر سکیں۔ بہرحال کچھ میں نے ملے جلے جذبات اور تبصرے آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، توفیق دے، ہم اس کی شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو ہم اپنی آواز تو بلند کریں، اور اللہ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ آنے والے مصائب کو برداشت کر سکیں، اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اس بشارت کو سامنے رکھ کر دین پر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان پاکستان ہو، ہندوستان ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے۔ www.darsequran.com